اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کی بابرکت سعادتیں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازے کو بند کر دیا کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے، صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار اسے میں بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار اس پر میں رحمت برساؤں، ہے کوئی برکت کا طلبگار اسے میں برکت عطا کروں۔ لیکن ناظرین، دور بدلتا چلا جا رہا ہے، دور چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دراصل دور چینج نہیں ہو رہا، ہم چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جتنا چینج ہو رہے ہیں ہم دور کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ دور تو چل رہا ہے، اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے، برکت بھی برس رہی ہے، چھما چھم برس رہی ہے، لیکن ہم ہاتھ پھیلانے والے نہیں رہے۔ ہم ہاتھ اللہ کے بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کریم ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تو صدائیں لگا رہا ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، کاش کہ کوئی اللہ کی رحمت کی طرف بڑھے، رحمت حاصل کرے۔ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کریم نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علماء اکرام سے ہم جانیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا یہ 7واں پروگرام ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے انسان کی حقیقت کے بارے میں جان سکیں، اللہ نے انسان کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم انسان کی قدر نہیں کر پا رہے۔ انسان ہے کیا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ کی تو مخلوق تھی نا، اللہ انسان کو پیدا نہ کرتا، کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد آج ہم مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا جمیل انجم مدنی صاحب۔ آئیے مفتی صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج خیریت اللہ سے کا ہیں؟ بڑا فضل ہے، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً مفتی صاحب بہت مصروف ترین انسان ہیں، وقت نکال کر، اس دور میں ہر انسان مصروف ہے، جو بھی آتا ہے وقت نکال کر لاتا ہے۔ یقین مانیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے ہماری کہ ہم علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، علماء اکرام کی مجالس ہم جا کر اٹینڈ کرتے ہیں، علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو حضور کی ثنا بھی کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی جذبہ رکھتے ہوں، ایسے لوگ بھی اگر ہمارے ساتھ ہوں تو یقین مانیے محفل کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ شخص، وہ شخص کہ جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھے وہ بھی مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ان کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میری مراد محترم مقام جناب محمد وسیم عباسی نقشبندی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات وسیم بھائی سے بھی کرواتے ہیں۔ وسیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ بڑا اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں۔ انشاءاللہ ہم آج آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر یہ نعت شریف کا جوش، جذبہ، یہ شوق کب پیدا ہوا اور کس انداز میں پیدا ہوا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے ناظرین کو یہ بتا دیا جائے کہ ناظرین آج کا موضوع کیا ہے۔ موضوع انسان کے حوالے سے ہی ہے، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں پہلے بھی بتا دیا کہ انسان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ ہو اور وسیم عباسی بھائی کی آواز ہو، کیا ایک کمال ہو۔ جی وسیم بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی
کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑے کر میں، رویا غلاف کعبہ پکڑے کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھی کو خدا نے، چوما ہے تجھی کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھی کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وسیم بھائی، یقیناً اس وقت جب آپ پڑھ رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، اور یقیناً جب طواف کرتا ہے انسان جسے یہ کلام یاد ہو وہ تو لازمی پڑھتا ہے۔ یقیناً آپ بھی بہت مرتبہ جا چکے، اللہ کریم آپ کو پوری زندگی بار بار بھیجے، بار بار بلائے۔ اچھا فرمائیے گا نا، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کیا ایک فیلنگ کیا ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ احمد بھائی الحمدللہ میری سعادت کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو اپنی والدہ کے ساتھ جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور نور والدہ علی کی جو نور۔ دعائیں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی عزتوں سے ہمیں نوازتا ہے،
ہر شعبے میں جہاں بھی لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو یقیناً پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں. ایسے ہی بے تو شک. مجھے الحمدللہ جب میں والدہ کے ساتھ جاتا ہوں تو چونکہ ایک ہاتھ والدہ کا پکڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر رب کے نظارے بھی دیکھتا ہوں, یہی صدائیں ہوتی ہیں اللہ اکبر. اور میرے پاس جو ہے نا وہ ویڈیو بھی ہے, وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. جی کہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ یہ پورا کلام کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, جو ہمارے ساتھ پورا ایک گروپ گیا تھا علامہ صاحب, اس گروپ کے علاوہ بھی جب میں نے پڑھا تو وہ آواز میں, ابھی تو ساؤنڈ کا ہم سہارا لیتے ہیں, تو وہاں چونکہ رحمت چمچم برس رہی ہوتی ہے, نیت دیکھی جاتی ہے, ذوق دیکھا جاتا ہے. تو میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک ایسے لگ رہا تھا کہ لوگ وہ جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی ہیں, اور سب کی صداؤں اللہ پہ یہی تھا اللہ اکبر. تو الحمدللہ وہاں پہ تو جا کے انسان, جیسے آج کا موضوع بھی انسانیت کا یہ ہے, وہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ پروردگار مجھ جیسا گناہگار, اور وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو, اور جہاں پہ ہمارے آقا نے حج کی سعادت حاصل کی ہو, عمروں کی سعادت حاصل کی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے. اللہ سب کو لے کے جائے, اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی ہر سال کی طرح یہ تا دم آخر تک یہ سلسلہ میرا بھی چلتا. ماشاءاللہ بہت بہت آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ناظرین, جیسے کہ وسیم عباسی بھائی نے بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ جاتے ہیں, اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ انسان خود جائے وہ بھی سعادت ہے. اگر ساتھ میں ماں ہو جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے, وہ ماں کے جو بڑا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے, اور بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہو, جب یہ دونوں وہاں ساتھ ہوتے ہیں, اللہ ان دونوں کی محبت دیکھ کر یقیناً اور زیادہ کرم فرماتا ہے. مفتی صاحب موجود ہیں, موضوع کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ. مفتی صاحب, انسان کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ انسان کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے, کیا وقار عطا فرمایا. میں چاہوں گا ڈائریکٹ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے, ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حامد بھائی, بہت زبردست ٹاپک لیا آپ نے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے, ساری عزتیں اللہ کے لیے, اور اللہ کی عطا سے ساری عزتیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وَلِلْمُؤْمِنِينَ ساری عزتیں مومنین کے لیے. اچھا, اب چونکہ یہاں پر ایک ٹاپک صرف نام لیا گیا انسانیت کا, یاد رکھیے گا یوں تو اشرف المخلوقات میں سارے انسان آ جاتے ہیں. اب ان انسانوں میں جو ہم کیٹیگرائز کریں تو اس میں سب سے عزت والا مسلم, سبحان اللہ, جس کو کس چیز کا, ورنہ ہم دیکھیں تو انسانیت کا جو تاج, فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تو بہترین صورت میں تمہیں بنایا. تو اب اس اعتبار سے تو سارے انسان ہیں, لیکن فرمایا ان میں جو بہترین ہیں, جو عزت والے, وہ مومنین, اور ان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے. اچھا, اب اگر ہم جاتے ہیں اپنے مقصد کی طرف, جو آپ کے سوال کا دوسرا جز بھی تھا, مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا ہے جن و انسان, ہم نے تمہیں جو پیدا کیا نا, اس کا کوئی اور گول نہیں ہے, کوئی اور موٹو نہیں ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. اب عبادت کون کرے گا؟ لیکن عبادت کے لیے تو اللہ نے ملائکہ اتنے سارے تھے, اللہ رب العزت چاہتا تو ان سے عبادت تو مسلمان بنانے کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. جی, ورنہ کیا اس کی عبادت جو نہیں کرتے, کیا اس کی ربوبیت میں کمی آتی ہے؟ اس کی ربوبیت میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی. بلکہ اب آپ نے ملائکہ کا نام لیا ہے, تو جو ملائکہ آسمانوں پر ہے نا, حدیث مبارکہ کے اندر آیا شبر, شبر کہتے ہیں عربی میں بالشت کو. فرمایا اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت میں مصروف عمل نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی قیامت والے دن پتہ کیا کہیں گے؟ مالک ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. یار وہ نوری مخلوق جو ہر وقت عبادت میں ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اور ایک ہم مسلمانوں کا مقصد بیان کر گیا, فرمایا گیا کہ تم پیدا ہی صرف عبادت کے لیے ہوئے ہو, ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی. اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے. میں اپنے اس پروگرام کے توسل سے یہ کہوں گا کہ بھائی تراویحیں بھی پڑھیے. جی, صرف رمضان المبارک میں بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے, ساتھ میں عبادات بھی حاصل کرنی ہے, تاکہ ہمیں روزے کا نور حاصل ہو. ورنہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جس نے صرف بھوکا رکھا, اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور اپنے آپ کو پیاسا رکھا, اس کو روزے کی جو چاشنی ہے, جو لذت ہے, جو نور ہے, اسے میسر نہیں آئے گا. نمازیں وہ نہیں پڑھ رہا,
اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم کراچی سٹی کے اندر رہتے ہیں، ساری رات ٹورنامنٹ چلتا ہے وسیم بھائی، کہیں ٹینس کا، کہیں کرکٹ کا ٹورنامنٹ چلتا ہے، کہیں جو ہے وہ والی بال کا ٹورنامنٹ چل رہا ہوتا ہے، ساری رات ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، بہت سے روزہ بھی نہیں رکھتے اور جا کر سارا دن سوتے ہیں۔ کیا رمضان اس چیز کے لیے آیا؟ اور پھر ہم جو بات کر رہے ہیں انسانیت کی، اگر ہم نے یہ جو آیت مقدسہ جو قرآن کے اندر پڑھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو تاج اللہ نے سجایا ہے، اس لیے سجایا تھا کہ تم رمضان کی راتوں کو بھی اس طرح عبادت کرنے کے بجائے ضائع کر دینا۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو رب کی عبادت میں مفتی صاحب آپ نے بہت اچھی جانب اشارہ کیا، جو ٹورنامنٹ کی آپ نے بات کی، کھیلنا چاہیے، لیکن جو مفتی صاحب نے وضاحت کی کہ ہم اکثر لوگ، ہم نے ایسا دیکھا ہے واقعی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صبح روزہ بھی نہیں رکھتے، تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے، سو گئے تو سو گئے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر ہم لازمی گفتگو کریں گے کیونکہ موضوع ایک ہمیں مل چکا ہے، اس پر بھی لازمی گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین مختصر سا وقفے کا ٹائم ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا، اور میرے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد وسیم عباسی نقشبندی، جنہوں نے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا کرنے کی سعادت ہمیشہ کی طرح حاصل کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کی، انشاءاللہ ہم وسیم بھائی سے نعت سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا جمیل انجم مدنی صاحب۔ علامہ صاحب کی خدمت میں بھی دوبارہ سے سلام پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ موضوع انسانیت کے حوالے سے چل رہا ہے، انسان کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے تو آپ نے روشنی ارشاد فرما دی، قرآن میں کیا کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام عالم اسلام کیا، جب سے دنیا بنی تب سے جب تک رہے گی تب تک، اور یہاں تک کہ جنت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، سب کے لیے۔ تو جانور کیا، تو پرندے کیا، تو کیا کچھ نہیں حضور کی بارگاہ میں، اونٹ تک آ کے حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے اور پھر ان کے مسئلے کو حل بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا اپنے صحابہ سے نا محبت کرنے کا۔ ایک صحابی تھے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک انداز یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں موجود تھے، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرا ہوا تھا، بڑی زبردست محفل۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہے نا کہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، وہ کیسا منظر ہوگا۔ صحابہ کرام نا بیٹھے ہوئے تھے، کمرہ بھر چکا تھا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آگے تھے، یہ پوری جگہ فل ہو چکی تھی۔ تو ایک صحابی تشریف لائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے وہ کمرے کے اندر آئے نا، دیکھا جگہ نہیں ہے، تو وہ وہیں جہاں جگہ بنی باہر وہیں بیٹھنے لگے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نا انداز دیکھیں عزت دینے کا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اٹھائی، فرمایا یہ جریر یہ لے لو، اسے بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں یار، ایک کائنات کا والی ہے، اپنے ایک ادنا سے غلام کو، ہمارے لیے تو وہ سر کے تاج ہیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ غلام ہے تو فرمایا یہ چادر لو، اسے بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وہ چادر لی، سینے سے لگایا، سر پہ لگایا، یا رسول اللہ یہ چادریں ہمارے نیچے کے لیے تو نہیں، یہ تو ہمارے سر کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر ان کو بٹھایا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یہ جملے اب سننے کے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب کوئی قوم کا سردار یا قوم کا کوئی بندہ آ جائے نا تو پھر اس کو عزت دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ خود کر کے دکھایا ہے، یہ ہم امتیوں کے لیے تعلیم ہے کہ پھر ہم لوگوں کی عزت میں اضافہ کریں، ان کو عزت دیں۔ اچھا، یہاں میں ایک سادے لفظوں میں یہ جملہ جو آج کل کے اعتبار سے وہ یہ کہوں گا کہ اگر عزت چاہتے ہو نا، عزت کرنا سیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ عزت دیں تو پہلے عزت کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ آپ کی عزتوں میں کیسا اضافہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت بات چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں عزت کی بات ہو، جن کے صدقے ساری عزتیں ملی ہیں جی سرکار کی، تو وہ کیا بات ہے سر، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیوں نہ اس بارگاہ میں جایا جائے۔ آواز وسیم عباسی صاحب کی ہو اور ہم منگتے بن کے حضور کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہیں، وسیم عباسی صاحب ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حامد بھائی، آپ نے منگتا جو کہا تو میں کچھ پڑھنا اور تھا، مگر جی حضور کی بارگاہ ان کا منگتا، سبحان اللہ۔
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے۔ جس کی گردن میں ہے پٹا تیری نسبت کا، کیسے ممکن ہے وہ منگتا تیرا مارا جائے، کیسے ممکن ہے وہ سگ تیرا مارا جائے۔ اب تلے دیکھے تیری یاد ہے دل کا آرام، میں تو مر جاؤں اگر یہ بھی سہارا جائے، ان کا منگتا ہوں۔ میرے غر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے غر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ آپ کی یاد سے حامد بھائی آپ کی نظر آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں، میرے دریا کو سوکھا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں میں، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب سے میں چاہوں گا مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے، جو سرکار کے در کا منگتا ہو ہے جی، وہ منگتا پھر کہیں کا نہیں رہتا، سرکار کے در کا منگتا رہتا ہے، کیا فرمائیں گے منگتے کے بارے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، وہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں، منگتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اب اس کو بڑے پیارے انداز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حجاج بن یوسف بلکہ حاتم طئی کے بارے میں آتا ہے نا، اس کے 7 دروازے تھے نا، جی تو فرمایا اس سے کہا گیا کہ تو زیادہ سخی ہے، یہ حضور تو غزالی دوران جو تھے ملتان شریف والے، جی ان سے جب یہ سوال ہے تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو یہ زیادہ سخی، نہیں میرا محبوب زیادہ سخی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو دروازے 7 ہیں اس کے، ہر دروازے پہ جاؤ تو دے دیتا۔ فرمایا اچھا یہ بات کرتے ہو، سنو، جو اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، پھر دوسرے پہ جاتا ہے، جی پھر پوری نہیں ہوتی، پھر تیسرے پہ جاتا ہے، جب پوری نہیں ہوتی 7 دروازے پہ جاتا ہے، جب بھی بھرتا نہیں ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کے بعد ایک بار چلا جائے پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو سب سے زیادہ سخی تو وہ ہوئے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک۔ حضرت صاحب میں خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا، جب حضور کا سنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو مختلف دل میں آجتیں تمنائیں ہوتی ہیں،
اور جس نے پوری زندگی حضور کی تعریف کی ہو، سبحان آنکھ کھولی حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے، تو وہ تو پھر سبحان الگ ہی اللہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں جب گیا تو ثنا خانوں سے پہلے سنا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی مانگو مل جاتا ہے، بالکل تو میرے ذہن میں وہ تھی بات، تو میں نے سوچا حضرت حالانکہ جو میں نے مانگا شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں کہ یار تم نے بھی کیا مانگا، مگر میری ایک حسرت تھی اپنی، میں نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان میں نعت خوانی کرتے ہیں تو نذرانہ ملتا ہے، کاش کہ میں یہاں پہ بھی ثنا خوانی کر رہا ہوں اور نذرانہ مل جائے تو میرے پاس سند ہو جائے، میں جا کے پاکستان میں بھی یہ بتا سکوں عاشقوں کو کہ مجھے تو سرکار کی بارگاہ سے میں بھی نذرانہ ملا۔ اچھا یہ چاند رات کی بات تھی، وہاں پہ میں پڑھتا رہا مجھے نذرانہ نہیں ملا، میں نے بولا شاید میری جو حسرت تھی یا میری دعا میں وہ اثر ہی نہیں تھا کہ قبول ہوتی۔ دوسرے دن عید تھی تو میں نے کہا کہ عید وہاں پہ پڑھنی ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق بھی میرے قریب ہوں، عمر فاروق بھی قریب ہوں، اور پھر سرکار کی بارگاہ، تو وہ تو ویسے ہی درود بندہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھے تو حضور سنتے ہیں، بالکل۔ تو میں قریب ہی علامہ صاحب وہاں پہ بیٹھا، اس کے بعد چونکہ پوری دنیا سے حضور کے ثنا خواں حاضر ہوتے ہیں کہ عید والے دن سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، تو عید کی جو ہی نماز ختم ہوئی دعا کے بعد صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا ہم سب نے مل کے، قاری وحید ظفر قاسمی، فصیح الدین سہروردی، صدیق اسماعیل، جتنے بھی پاکستان کے نامور ثنا خواں حاضر ہوتے، میں نے سوچا وسیم عباسی یہاں پہ تو اب انتظار یا باریک کی تو بات ہی نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں بس تم بھی اپنا ایک شعر پڑھ دو جو بھی ہو تاکہ سند ہو جائے کہ درود و سلام پڑھا ہے عید کے بعد۔ میں نے حضرت پڑھا ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر پڑھا تو میں نے حضرت وہ وہاں کا جو لباس ہے جبہ وہ پہنا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ عربیوں کی جیبیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ جبوں کی، میری آواز ایسی وہاں پہ نکھری کہ جیسے بہت اونچا میں نے پڑھا، سارے دیکھنے لگے کہ بھائی یہ اتنی آواز، اب جو ہی جو ہے نا سر میں نے ایک شعر پڑھا تو میں نے بولا اب دوبارہ تو میری باری نہیں آنی، میں چپ ہو گیا، مگر پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہوگی، انہی کو بولیں پھر پڑھیں، انہی کو بولیں پھر پڑھیں، مجھے کسی نے پیچھے سے بولا کہ بھائی آپ کی بول رہے ہیں پڑھیں، سرکار نے ڈیوٹی لگائی نا۔ اب جب حضرت میں نے دوسرا پڑھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، اتنا میں نے میری آنکھیں بند تھی اور میں نے کہا بس قبولیت ہوگی میری، اتنے میں میرے ہاتھوں میں بھی نذرانہ آنے لگا، میری جیب میں بھی لوگ ڈالنے لگے نذرانہ، سبحان اللہ، اور میں نے اس کے بعد 3-4 شعر پڑھے، اس کے بعد میں نے آقا سبز گنبد والے شروع کر دی، اب اکیلے میں پڑھ رہا ہوں اور سارے میرے ساتھ کورس کر رہے ہیں۔ اب علامہ صاحب جب وہ جیبیں میری بھر گئیں، ہاتھ میں بھی نذرانہ، اور اس کے بعد آقا سبز گنبد والے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں نے یہ بھی پڑھا، والدہ ساتھ ہی میری ہوٹل میں، اور جب میں نے نذرانہ جا کے والدہ کے آگے ڈالا تو والدہ کہنے لگی اتنا نذرانہ، میں نے بولا کل ہی مانگا تھا سرکار سے کہ سند مل جائے، سرکار نے ایسی سند دی کہ سرکار نے کہا اتنے تمہیں پاکستان میں بھی کبھی نہیں مل سکتے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مانگنا تھا مانگ لیا اور بھی کچھ میں ایک اور بات مختصر کہ جب میں مجھے اتنا نذرانہ وہاں ہوا، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اسباب بنا دیے، میں آؤں جاؤں، سبحان اللہ، آؤں جاؤں تیسری دفعہ، اس سے بھی زیادہ کہ میرے اسباب بن گئے، کیونکہ وہاں تو ہر دنیا کے عاشق تھے تو دنیا پوری کی کرنسی نذرانے میں مجھے ملی، تو الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات، سرکار کی بارگاہ میں جو بھی مانگو مل۔ مفتی صاحب وسیم بھائی موجود ہیں، میں چاہتا ہوں موقع سے فائدہ اٹھاؤں، جب مانگنے کی بات ہے تو منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے میں، سبحان اللہ، اگر آپ کی آواز یہ آپ سنائیے گا، میں یہاں ایک اور بات بیچ میں کوٹ کرنا، چونکہ بات چلی ہے ثنا خان کی نا، تو ایک تو وہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کرے کہ دیدار نصیب ہو جائے، اور آپ جو کہ ثنا خوانی بھی کرتے ہیں تو حضور کا اگر دیدار ہو جائے اور پھر ثنا خوانی کریں تو اس کا مزہ ایک اور۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسان جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نا سوال ہوا، کیونکہ حضور کا حسن، حضور خود فرماتے ہیں میرا حسن جو ہے نا اللہ نے 70,000 پردوں میں حجاب میں بند رکھا ہے، صحابہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم نے یوں ٹکنی باندھ کر دیکھا تو ہماری بینائی جانے کا خطرہ ہے، تو سوال ہوا حضرت حسان سے، آپ تو شاعر ہیں، آپ تو نعت خواہ ہیں، حضور کا حسن کیسے دیکھ کے بیان کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نا کہ میں نے نا ایک ڈھنگ اپنایا ہے، ایک طریقہ اپنایا ہے، میں حضور کے حسن کو دیکھتا ہوں اور میری بینائی بھی نہیں جاتی۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہنے لگے نا یہ یوں کرتا ہوں
यूं, और ये जो अंदर से थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ से मैं हुजूर के हुस्न को देखता हूँ और कहता हूँ वअहसनु मिनका लम तरा व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। इससे ये बात हमें मालूम होती है कि कोई सरकार के चेहरे को टिकटिकी बांध कर नहीं देख सकता था। क्या बात है, हुजूर क्या का बात हुस्न है। ही ऐसा था ना, हुजूर को इस तरह नहीं देखा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब ये पूछा गया, आपने यही कहा, क्योंकि सहाबा जब बैठते थे तो अंदाज ये होता था कि परिंदा अगर बैठ जाए ना सर पे तो परिंदा भी नहीं उड़ता था, इतने मुअद्दब होके बैठते थे, लेकिन निगाहें नीचे की हुए। सर पीर मेहर अली शाह साहब ने भी तो, जी बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं 2-3 अशआर, प्लीज। पीर मेहर अली शाह साहब ने जब जागती आंखों से मेरे आका का दीदार किया, जब तक दीदार नहीं हुआ था तो फरमाते थे आज सिख मित्रां दी वधेरीए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए, लू लू विच शोक चंगेरीए, आज नैना ने लाइयां क्यों जड़ियां। और फिर जब आका ने दीदार करवाया तो फिर फरमाते हैं इस सूरत नू में जान आखा वो पढ़ने जी प्लीज प्लीज इरशाद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज सिख मित्रां दी वधेरीए, क्यों उदास गनेरिए, लूलू विच शोके चंगेरिए, अज नैनन लाया क्यों जड़ियां, अज नैनन लाया क्यों जड़ियां। जब आका ने दीदार कराया फिर इस सूरत में जाना का जाना का के जाने जहाना का, सच्चे आका के निशाना जिस शान तू शाना सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शान तू शाना सब बनिया, मुख चंद बदरे शाशानिए शाशानिए, मथे चमकनी लाच नूरानिए, काली जुल्फ ते आगे मस्तानिए, काली जुल्फ ते आगे मस्तानिए, मखमूर अखीं ने सुभान अल्लाह, मखमूर अखीं ने मदबरियां, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अफसल का मा अकमल का, किथे मेहर अली
کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں مشتاق اکھیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ سرکار کے ذکر کی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کا ذکر ہے، اور وسیم عباسی بھائی کی آواز ہے. اللہ کریم اس آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ دن بدن یہ آواز خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل سے پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ثنا دل سے کرنے کی اور حضور کی ثنا دل سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع ہے انسان کی عظمت کے حوالے سے اللہ کریم نے حضور کی تعریف ہو، اور پنجابی زبان ہو، سرائکی زبان ہو، اردو زبان ہو، زبان کوئی بھی ہو، تعریف سرکار کی ہونی چاہیے. اور سرکار نے انسان سے بڑا پیار کیا ہے، انسان سے بڑی محبت کی ہے، جانوروں سے بھی پیار کیا ہے. سرکار نے ساری کائنات سے پیار کیا. کیوں؟ کائنات بنی ہی تو سرکار کے لیے ہے نا. انسان کی بات ہو رہی ہے. اچھا حضرت، اگر ایک انسان سرکار کا امتی، سرکار کے امتی کا دل دکھائے، ایک انسان دوسرے انسان کا دل دکھائے، اس شخص کے بارے میں کیا؟ اللہ اکبر. یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا ہی کیا ہے. بس میں نے تو ایک بات کیا، اس کو کیا پتا کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے کہ سامنے والے کے دل کے اندر تو تیر بن کے لگا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بس میری ایک بات سے اس کا دل تھوڑی دکھا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا، فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اپنے اوپر حلال سمجھتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے جو میں چاہوں کر لوں. فرمایا یہ جو اس کا گناہ ہے نا اتنا بڑا ہے کہ یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ سود کو قرآن کے اندر حرام فرمایا گیا، قطعی یہ حرام ہے. اب فرمایا کہ مسلمان کی عزت کو اپنے اوپر حلال سمجھنا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. مجھے بتاؤ کہ آج کل کے معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر سامنے والے کا دل دکھا دیتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجمع تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں. فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہم زبان سے نہ جانے کیا کچھ کر دیتے ہیں، ہم ہاتھ سے نہ جانے کیا کچھ کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان کی عزت کرنے اور ہونے کا سبب بنے. ہم کیوں کسی کا دل دکھائیں؟ ہم مسلمانوں کا تو یہ کیا. اچھا ہم مسلمان، آج کل میں وسیم بھائی آپ کو سچ بتاؤں، ایک زمانہ تھا مسلمان کی چہرے اور صورت کو دیکھ کر نہ کافر مسلمان ہوتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. وہ کہاں گیا وہ معاشرہ؟ کہاں گئے وہ مسلمان کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے؟ آج مسلمان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کافر کہتے ہیں اس میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ نہ تو یہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ یہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، نہ انسانوں کی یہ عزت کرتا ہے، تو اس میں مجھ میں فرق کیا؟ بلکہ آج کل اگر آپ دیکھیں، میں ایک بہت بڑے علامہ صاحب کی ایک بات سن رہا تھا، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ میں کسی آؤٹ آف کنٹری تھا، گاڑی پہ سوار تھا، تو برطانیہ کا غالباً انہوں نے بتایا. فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں روڈ جام نہیں ہوتے، لیکن میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا روڈ جام ہے. پوچھنے پر بتایا گیا کہ ایک کتے کو گاڑی کی ٹکر لگ گئی ہے، روڈ بلا کے لوگ اس کو اٹھا کے باہر رکھ رہے ہیں تاکہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے، اس کی تیمارداری کی جائے، اس کو ایک جانور کی. اور ہم ایک انسان، ہمارے ملک کے اندر انسان کی لاش بھی پڑی ہوتی ہے نا، یقین کیجئے گا یہ کہہ کر ہاتھ کوئی نہیں لگاتا کہ یہ پولیس کیس ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یار چھوٹی سی تکلیف کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس آپ سے پوچھ گچھ کرے گی، صرف اس سے بچنے کے لیے آپ اس کو کم سے کم اٹھا کے سائڈ پہ تو رکھ دو. جہاں جانور تو مرتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے روڈ کے اوپر سے کتنے جانور مر جاتے ہیں، گاڑیاں گزر جاتی ہیں اس کے اوپر. میں جانوروں کی بات نہیں کر رہا، میں انسان، اور انسان میں بھی مسلمان، اس کی لاش کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ بھائی پولیس کو بتانا پڑے گا. علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. میں تو جب پریکٹیکل سفر کرتا ہوں دنیا کا، تو میں تو یہ دیکھتا ہوں اور بڑوں سے بھی سنا ہے، آپ بھی تائید کریں گے کہ جو مسلمانوں والے کام تھے وہ غیر مسلموں نے ان کو اپنا لیا. سچائی، ایمانت داری، خیال کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، جو ہمارا شیوا تھا وہ انہوں نے اپنا لیا، اور جو ان کا شیوا تھا وہ ہم نے اپنا لیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ ترقی ان کو مل رہی ہے اور ہم تنزلی کا شکار ہو گئے. تو یہی ہوا نا، اصل وجہ یہی ہے. آپ دیکھیں یہ قرآن ہے نا، ہماری رہبری اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا. آپ رپورٹ پڑھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک کھر خاندان گزرا ہے ہمارے پاکستان کے اندر.
بہاولپور سائڈ کی ریاست جی بڑا مشہور، انہوں نے اس خبر اخبار کے اندر شائع ہوئی تھی کہ برطانیہ کے اندر ایک باقاعدہ پوری ایک ریسرچ سینٹر بنا ہوا ہے جو قرآن، بخاری اور بڑی بڑی اس طرح کی کتابوں پر ریسرچ کر کے اور مسلمانوں کو کس طرح بھٹکانا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آج لوح عمری جو ہے وہ برطانیہ کے اندر نافذ ہے. حالانکہ حضرت عمر تو ہمارے انہوں نے پولیس کا محکمہ بنایا، انہوں نے فوج کا بنایا، انہوں نے ساری چیزیں کی. کام ہمارا تھا، اپنا ان لوگوں نے لیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے کفار کا حلیہ اپنا لیا ہے. کفار کامیاب اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے جو ہمارا کام تھا کرنے کا وہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کے فرمان کو چھوڑ دیا. ہمیں سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا جب ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں جاتے جاتے الحاج وسیم عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے پیارے علامہ جمیل انجم مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.